رات کا بیشتر حصہ بیت چکا تھا اور ہماری گفتگو ابھی جاری ہی تھی کہ اچانک شجاع زیدی ایک بار پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب چلیں پرکاش جی، سکندر صاحب کو 1-2 گھنٹہ آرام کرنے دیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں انہیں دوبارہ روکنے کی کوشش کرتا، رام پرکاش بھی یہ کہتا اٹھ گیا، میں تو ڈائریکٹ اپنے محاذ پر جاتا ہوں اور میں آپ کا ساتھ ہوں، شجاع زیدی نے کہا اور دونوں نے کہکا لگایا۔ اتنی رات گئے کیا کام ہوگا؟ میں نے انہیں روکنے کی غرض سے کہا تھا، لیکن وہ دونوں رکنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ یہ وقت صرف آپ کو آرام کرنے کے لیے دیا گیا ہے، ہمیں نہیں، شجاع زیدی بولا۔ بھائی جان نے آپ کا حلقہ 12 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور 12 مختلف سینٹروں پر اس وقت ہجوم ہوگا، اور اگر آپ جا کر دیکھیں تو ششدر رہ جائیں۔ کیا مطلب؟ میں نے پھر سوال کیا۔ مطلب یہ کہ اس وقت پولنگ ایجنٹوں کو آخری ہدایت دی جا رہی ہوگی اور ساتھ ہی پولنگ اسٹیشنوں کے لیے گاڑیاں مختص کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر بینرز، جھنڈے وغیرہ باندھے جا رہے ہوں گے۔ مختصر یہ کہ جنگ کے ہتھیاروں پر آخری دھار لگ رہی ہوگی۔ رام پرکاش نے شجاع زیدی کی بات درمیان سے اچکتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے جس انداز سے رات گئے ہونے والی کارروائیوں کا ذکر کیا تھا، اس نے میرے شوق کو ہوا دی۔ اگر چند منٹ رک جائیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں نے اپنے اس شوق کو پورا کرنے کی خاطر کہا۔ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا، رام پرکاش نے میری بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر حسین رضا صاحب اسے مناسب سمجھتے تو رات میں آپ کو پولنگ اسٹیشنوں کے دورے پر بھیجتے، لیکن میں نے اس کی بات درمیان سے اچک لی۔ یہاں مجھے نیند نہیں آ رہی، اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی نکل پڑوں، جیسے آپ کی مرضی۔ رام پرکاش کے کچھ کہنے سے پہلے شجاع زیدی بول پڑا۔ یہ بات میں ایک عرصے سے نوٹ کر رہا تھا کہ دونوں بھائیوں کے تعلقات اس انداز سے خوشگوار نہیں تھے جس طرح دو بھائیوں کے درمیان ہونے چاہیے۔ وجہ میں نے جاننے کی کوشش کی اور نہ ہی اس زمانے میں مجھے اس کی فرصت تھی، لیکن یہ عجیب بات تھی، جس شخص کی ایک زمانہ یہاں تک کہ اس کے بدترین دشمن بھی عزت کرتے تھے، خود اس کا سگا چھوٹا بھائی ہر ممکن طریقہ پر اس کی کاٹ میں مصروف رہتا تھا۔ یہ علاقہ جس میں اس وقت ہم موجود تھے، اسے حسین رضا صاحب کی تقسیم کے مطابق سیکٹر 8 کا نام دیا گیا تھا۔ پورے حلقہ انتخاب کو انہوں نے ووٹوں کی تعداد اور برادریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 12 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور ہر حلقے کا اپنا ایک نظام تھا۔ پولنگ والے دن کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ہر حلقے کی اپنی ایک تنظیم بنا رکھی تھی اور ہر کام کے لیے ٹیم اور اس ٹیم کا انچارج مقرر تھا۔ مثلا سیکٹر 8 میں پولنگ اسٹیشنوں پر پولنگ کیمپ قائم کرنے، وہاں مرد اور خواتین کے علیحدہ علیحدہ مناسب مقام پر ٹینٹ لگائے جانے سے لے کر ووٹر نمبر کی پرچیوں اور کاغذ قلم پہنچانے کی ایک کمیٹی تھی، تو پولنگ اسٹیشن کے اندر مرد اور خواتین پولنگ ایجنٹوں سے رابطہ رکھنے اور ان سے ضروری معلومات باہر پہنچوانے اور ان کی ضروریات کے مطابق چیزیں اندر پہنچوانا کچھ اور لوگوں کی ذمہ داری تھی۔ اسی طرح ٹرانسپورٹ مہیا کرنے کی مکمل ذمہ داریاں کچھ اور لوگوں پر تھی۔ ایک مخصوص گروپ علیحدہ تھا جو اسلحہ سے لیس تھا اور کسی بھی قسم کے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے تیار تھا۔ یہ تمام باتیں مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب میں رام پرکاش اور شجاع زیدی کے ساتھ اس جگہ پہنچا جہاں بقول ان کے جنگ کے لیے ہتھیاروں پر آخری دھار رکھی جا رہی تھی۔ میں شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں پہنچ تو گیا، لیکن وہاں پہنچ کر مجھے اندازہ ہوا کہ حسین رضا صاحب نے مجھے گھر جا کر آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا اور ان کاموں میں نہیں الجھایا تھا، کیونکہ میرے پہنچتے ہی وہ تمام کام جو انتہائی سنجیدگی اور خاموشی سے ہو رہا تھا ہنگامے کا شکار ہو گئے۔ مجھے گاڑی سے اترتا دیکھ کر نعرے لگنے شروع ہو گئے اور تمام کام دھرے کا دھرا رہ گیا۔ ہر شخص اپنا اپنا کام چھوڑ کر میرے گرد جمع ہونا شروع ہو گیا۔ پہنچتے مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں نے یہاں آ کر کسی عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں سے رخصت ہوتے مجھے 1 گھنٹہ لگ گیا۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ مجھے اپنا کام بتائے یا زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ گزارے۔ میرے وہاں سے نکلتے نکلتے فجر کی اذانیں ہونے لگی تھی اور عین اس وقت جب میں گاڑی میں بیٹھ رہا تھا وہ 2 موٹر سائیکل آ کر رکی۔ گاندھی نگر کے پولنگ اسٹیشن پر ہمارے کیمپ ٹینٹ کی رسیاں کاٹ کر ٹینٹ گرا دیے گئے ہیں، آنے والوں نے موٹر سائیکل رکتے ہی چلاتے ہوئے کہا۔ میں نے مزید کچھ دیر رک کر صورتحال معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہی تو رام پرکاش بولا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس طرح کی کارروائیاں تو ہوتی رہتی ہیں، ہم دیکھ لیں گے اس مسئلے کو، اور میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ایک سیکٹر میں دیکھنے ہی سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس رضا صاحب نے کتنی عمدگی سے پوری انتخابی مہم اور اس آخری روز کی منصوبہ بندی کی ہے۔ ہر روز انہیں فائلوں، کاغذات اور نقشوں میں الجھا دیکھ کر میں سوچتا تھا کہ ان تمام مصروفیات کا حاصل کیا ہے، لیکن اب اس کے نتائج سامنے آ رہے تھے۔ اب صرف اتنی سی بات باقی تھی کہ ہمارے ووٹر آتے اور اپنے ووٹ کا استعمال کرتے۔ روانگی کے وقت میں شجاع زیدی سے متفق تھا، لیکن واپس آتے مجھے رام پرکاش کی بات میں زیادہ جان محسوس ہونے لگی۔ جو شخص 300 سے زائد پولنگ اسٹیشنوں پر پینسلوں اور کاغذ کی پرچیوں تک کا خیال رکھ سکتا ہے، اس کے ذہن میں بات کیسے نکلی ہوگی کہ حسو قصائی اور اس کے ساتھی آخری دن فرق ڈال سکتے ہیں؟ میں نے خود اپنے آپ سے سوال کیا، لیکن اس کا جواب ہر بار نفی میں ہی آیا۔ گھر پہنچا تو اجیت کو اپنا منتظر پایا۔ حسین رضا نے کہا کہ میں اور آپ جلد سے جلد روانہ ہو جائیں۔ اس نے اطلاع دی۔ کہاں؟ یہ سوال میں نے گزشتہ 1.5-2 مہینے میں کبھی نہیں کیا تھا، اب کیسے کرتا؟
बस मैं अभी तैयार होकर आया। मैंने इसे पूरी तौर पर तैयार होने का इशारा करते हुए कहा। एक दो जोड़े फालतू भी रख लीजिएगा। अजीत ने मुझे कमरे की जानिब लपकते देखकर आवाज़ लगाई और इस बार भी मैंने पूछने की जहमत नहीं की कि क्यों। तेज़ी से तैयार होने के बावजूद मैंने 20 मिनट तो खर्च कर ही दिए। तैयार होकर बाहर आया तो अजीत पूरे काफिले को तैयार कर चुका था। अभी मैं पूरी तरह इस बात पर खुश नहीं हो सका था कि आज अजीत मेरे साथ होगा। इसने कागज़ मेरी जानिब बढ़ाया। ये आपका आज का शेड्यूल है। कागज़ पर रज़ा साहिब की तहरीर वाज़ेह तौर पर पढ़ी जा सकती थी। इस पर तो सिर्फ इतना दर्ज है कि मुझे कब किस इलाके में पहुंचना होगा और बस। मैंने कागज़ पर दर्ज मुख्तसर सी तहरीर पढ़ने के बाद अजीत से कहा, बाकी तफसीलात इस सेक्टर का इंचार्ज आपको बता देगा। अजीत ने मेरे सवाल का मुख्तसर जवाब देते हुए कहा, मैं तो खुश हो रहा था कि आज दिन भर तुम्हारा साथ रहेगा। मैंने इस पर अपना इब्तदाई ख्याल जाहिर करते हुए कहा, जिसके इसने कोई जवाब नहीं दिया। तुम शायद रात सोए भी नहीं हो। मैंने इसकी आंखों में तैरते हुए सुर्ख डोरों को देखते हुए कहा, मैं पिछले 75 घंटों से एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया हूँ। इसने एक बार फिर अपनी आदत के मुताबिक मुख्तसर बात की और खामोश हो गया। गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी। शायद इनके ड्राइवरों को हदायत कर दी गई थी कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फासला तय किया जाए। जिस तेज़ी से तुम सियासत में आगे जा रहे हो, इससे मुझे महसूस होता है कि बहुत जल्द तुम इंडियन सियासत के पर्दे पर नमूदार होने ही वाले हो। मैंने इसका हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में कहा, लेकिन इसका जवाब मेरी तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स था। मैं सियासत में आगे बढ़ने पर लानत भेजता हूँ। और मैं इस फिक्रे के साथ ही हैरिस का चेहरा तकने लगा। जिस बाजार की हर दुकान पर मुनाफकत, खुशामद और बेईमानी का कारोबार होता हो, मैं वहाँ दुकान करना तो क्या, इस बाजार की जानिब रुख करना भी पसंद नहीं करता। इसके लहजे में इसका मखसूस तीखापन झलक रहा था। तो फिर ये सब क्या है? मैंने इसकी सूजी सूजी सी आंखों की जानिब इशारा करते हुए कहा, ये सब इंतकाम है। इसका जवाब था, सरजीत मेरा भाई था। इसने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, ठीक है कि मैं इसकी इख्तियार करदा राह को कल सही समझता था ना आज समझता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद इसे जीने का हक़ था। इतना कहकर वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर बोला, सरजीत का कातिल कोई और नहीं, हमारा ये कज़न है जिसकी ज़िल्लत के लिए मैंने खुद पर रातों की नींदें और दिन का चैन हराम कर रखा है। इसके लहजे में भला का तैश था। जब हमें सरजीत की गिरफ्तारी का इल्म हुआ तो हम ये सोच कर अपने कज़न के पास गए थे कि तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद बहरहाल वो हमारे ख़ानदान का बड़ा है। लेकिन इसने क्या किया? अपना वो वादा कि अनकरीब सरजीत आपके पास होगा पूरा तो किया, लेकिन इस तरह के जिंदा सरजीत के बजाय हमें सरजीत की लाश में शुरू हुई। अब वो आग उगलने लगा था। हम तक इतला पहुंचाने वालों ने एक बुनियादी गलती ये की कि उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि सरजीत ने गिरफ्तारी के वक्त अपना असल नाम नहीं बताया था और ना ही बताया था कि इसका ताल्लुक कहाँ से है। वो अपने दिल का गुबार निकालने के मूड में था और मैं खामोशी से अब तक सुन रहा था। सरजीत गिरफ्तार कैसे हुआ? मैंने सवाल किया। एमरजेंसी के निफाज के वक्त सरजीत घर पर नहीं था, बल्कि शहर में ही नहीं था। फिर जब इसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जाने लगे तो वो रुपोश हो गया और बिहार की तरफ निकल गया। मगर बदकिस्मती यहाँ भी इसका पीछा कर रही थी। रुपोशी की हालत में इसने जिस दोस्त के घर पर पनाह ली वो पकड़ा गया और सरजीत इसके मकान में मौजूद होने की वजह से गिरफ्तार हो गया। अजीत ने तफसील के साथ मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा, लेकिन गिरफ्तारी के वक्त सरजीत ने जाहिर किया कि वो महज अपने दोस्त से मिलने आया था और इसलिए इसका क़याम इस मकान पर था, वरना इसके सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अगर वो एमरजेंसी का ज़माना न होता तो शायद सरजीत चंद घंटों में बाहर आ जाता, लेकिन चूंकि एमरजेंसी के ज़माने में जंगल का कानून था और पुलिस वाले किसी भी शख्स को लॉकअप में डालकर भूल जाते थे, इसलिए देर हो गई। फिर जब हमने छोटे राजा साहब से मदद की दरख्वास्त की तो उन्होंने वचन दिया कि सरजीत को छुड़ा लेंगे, मगर हफ्ता बाद इतला दी कि वहाँ तो सरजीत नामी कोई शख्स गिरफ्तार ही नहीं हुआ, जबकि उन्होंने मुतल्लिका थाने से तस्वीरें मंगवा कर सरजीत को पहचान लिया था। और फिर इन्हीं की माँ पर इस पर इतना तशद्दुद हुआ कि वो जान से चला गया। अजीत अपने भाई की दास्तान मुकम्मल करके रुका तो मुझे कुछ कहने का मौका मिल गया। बहुत ही दर्दनाक मौत है तुम्हारे भाई की, मैंने तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा, लेकिन इसने कोई जवाब देना पसंद नहीं किया। मेरा तुमसे वादा है कि मेरे ज़ाती इलेक्शन का नतीजा खा कुछ भी हो, मैं सरजीत मर्डर केस की फाइल जरूर दोबारा खुलवाऊंगा। वो पहले तो कुछ देर बड़े गौर से मुझे देखता रहा, फिर बोला, इससे क्या फ़ायदा होगा? लहजा तज़हीक आमेज था इसका। कम से कम कातिल को सज़ा तो मिलेगी। मैंने जवाब दिया, अव्वल तो किसी को सज़ा होगी नहीं, बल्कि शायद केस चलने तक नौबत ना आए, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो वो फंसेंगे जिन्होंने अहकामात की तकमील में ये सब कुछ किया था, और असल कातिल इसी तरह हमारे सीनों पर मूंग दलते फिरेंगे। नौजवान होने के बावजूद इसकी नज़रों में काफ़ी गहराई थी। सिकंदर साहिब, अगर आप नाराज़ ना हो तो एक सवाल कर लूँ? इसने कुछ इस तरह से सवाल करने की इजाज़त तलब की थी कि मेरे ज़हन में तूफ़ान की आमद का हल्का सा गुबार उठने लगा था। हाँ हाँ ज़रूर, मैंने ज़हन के गुबार के बावजूद कहा। कभी आपने कुत्ते को पत्थर मारा है? इसका सवाल भी इसी की तरह अजीबोगरीब था। हाँ मारा है, क्यों? मैंने किसी कदर रुक रुक कर जवाब दिया। और ये भी नोट किया होगा, कुत्ता पत्थर पर नहीं बल्कि पत्थर मारने वाले पर भौंकता है।
اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے ایک اور سوال کر دیا۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ اب کی بار میں نے اس کا جواب نہ دیتے ہوئے سوال کیا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں کتے سے زیادہ عقل مند ہوں، اس نے تیکھا لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ جب کتے کو اس بات کی عقل ہے کہ پتھر پر نہیں بھونکنا چاہیے تو آپ مجھے یہ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ میں پتھر پر بھونکوں گا؟ اس لہجے میں اس نے پہلی بار مجھ سے بات کی تھی۔ کچھ دیر ہمارے درمیان خاموشی رہی۔ اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا محافظ اور ڈرائیو کرنے والا نوجوان ہماری گفتگو سن ضرور رہے تھے، لیکن انہوں نے درمیان میں کوئی دخل اندازی نہیں کی۔ مجھ پر اجیت کا اس وقت تک امپریشن یہی تھا کہ وہ ایک قطعی غیر جذباتی قسم کا نوجوان ہے، لیکن اپنے بھائی کی موت کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بالکل عام سا نوجوان بن گیا تھا۔ شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ انتخاب میں شکست سے سرجیت کے انتقام کا کیا تعلق ہے۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد اس نے دوبارہ سے گفتگو کا سلسلہ جوڑتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے سرجیت کو جس مقصد کے تحت ہلاک کیا گیا تھا، انتخاب ہارنے کے بعد چھوٹے راجہ صاحب کو وہ مقصد حل نہیں ہو سکے گا۔ میں نے اس کا سوال کا جواب دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ میں ان جاگیردار قسم کے لوگوں کی نفسیات اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ اس نے میری بات سے اتفاق کیا تھا۔ میرا دل چاہا کہ کہہ دوں کہ تم بھی تو ان میں سے ایک ہو، لیکن میں خاموش رہا تاکہ وہ اپنی بات مکمل کر سکے۔ انتخاب میں شکست دراصل ان کی انا کی شکست ہوتی ہے، اور یہ اندر سے اس قدر ٹوٹ جاتے ہیں کہ اگر زندہ بھی رہیں تو باقی زندگی موت کی دعا مانگتے ہیں۔ اس نے زہر بھرے لہجے میں کہا۔ میں کسی اور کی نہیں، اپنے والد کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے بقیہ زندگی دنیا سے کٹ کر گزاری تھی۔ اس طرح کے تہواروں پر بھی بڑی مشکل سے لوگوں سے مل پاتے تھے۔ میرا خیال اس کے برعکس تھا۔ اجیت کے والد کا جو بھی نفسیاتی مسئلہ ہو، لیکن ایک طویل عرصہ سیاست میں گزارنے کے بعد چھوٹے راجہ صاحب کو یقیناً اتنی سیاسی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے تھی کہ وہ شکست کو خوش دلی سے قبول کر لیتے۔ لیکن میں نے اس پر اظہار خیال کے بغیر کہا، تمہیں فتح کا اتنا یقین کیوں ہے؟ آپ کو نہیں ہے؟ اس نے میرے سوال کے جواب میں ایک دوسرا سوال جڑ دیا۔ میری بات چھوڑ دو، تم میرے صحیح سوال کا جواب دو۔ میں کسی نہ کسی طرح موضوع کو اس کی خاندانی سیاست سے باہر نکالنا چاہتا تھا۔ اگر میں کہوں کہ مجھے فتح کا 100% یقین اسی دن ہو چلا تھا جس روز حسین رضا صاحب نے اس الیکشن کمیٹی کی سربراہی سنبھالی تھی، تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ اب جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ یہ کوئی ٹوٹکا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور صبح سے پہلی بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ نہیں، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، یہ اس شخص کی صلاحیتوں کا اعتراف ہے جسے اس کے اپنوں نے سازش کر کے اس لیے گوشہ گمنامی میں دھکیل دیا کہ اگر وہ موجود رہتا تو ان کی دال کبھی نہ گل سکتی۔ موضوع ایک خاندان کی اندرونی سیاست سے لے کر دوسرے خاندان میں داخل ہو رہا تھا، اسے میں نے فوری طور پر مداخلت کرنا ضروری سمجھا۔ تمہارا کیا خیال ہے، وہ حسو کسائی کا مہرہ استعمال نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اس نے پلٹ کر سوال کیا۔ حسو جیسے لوگوں کو یہ لوگ پالتے اس لیے کہ انہیں ایسے مواقع پر استعمال کیا جائے۔ اس نے پورے اعتماد سے جواب دیا۔ شکست سے بچنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور حسو کسائی تو اس کا سب سے بڑا کارڈ ہے۔ اجیت کے لہجے نے ایک بار پھر مجھے وسوسوں میں ڈال دیا تھا۔ شجاع زیدی کہہ رہے تھے کہ بھائی جان نے حسو سے رابطہ نہ کر کے بنیادی غلطی کی ہے۔ میرا فقرہ ابھی پوری طرح مکمل نہیں ہوا تھا کہ اجیت بھڑک گیا۔ وہ 2 ٹکے میں ضمیر بیچنے والا کم فہم، کم عقل جاہل، وہ کیا جانے کہ حسین رضا کی پٹاری میں سیاست میں کتنے گر ہیں۔ وہ شاید کچھ اور بھی کہنے جا رہا تھا، لیکن پھر اچانک ہی رک گیا۔ آج کے دن یہاں جو کچھ ہوگا وہ اس سے پہلے اس علاقے کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ ہم کافی لمبا سفر طے کر چکے تھے۔ اجیت کا فقرہ بھی پوری طرح مکمل نہیں ہوا تھا کہ ہماری گاڑیاں ایک کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ محافظ نے اپنی گاڑیاں باہر روک لی تھیں جبکہ ہماری گاڑی اندر چلی گئی۔ یہ مکان بھی 12 سیکٹروں میں سے ایک سیکٹر کا ہیڈ کوارٹر تھا، لیکن اس میں اس طرح کی بھاگ دوڑ نہیں تھی جیسے میں رات میں دیکھ چکا تھا۔ یہاں تک کہ اجیت کے ساتھ مجھے گاڑی سے اترتا دیکھنے کے باوجود کوئی بھی شخص ہماری جانب نہیں لپکا۔ صرف ایک نوجوان آگے بڑھا۔ اجیت بھائی، حسن نے ڈاکٹر صاحب کے سیکٹر میں کارروائی شروع کر دی ہے، اس نے اجیت کو اطلاع دینے والے انداز میں کہا۔ پھر اجیت نے سوال کیا، پرتھوی راج نے بھی اپنا کام شروع کر دیا ہے؟ اس نے جواب دیا۔ اجیت بھائی، قدیر کا فون ہے۔ ہم کوٹھی میں اندر داخل ہوتے تھے کہ فون پر بیٹھے شخص نے اجیت کو دیکھ کر اطلاع دی۔ اجیت فون سننے چلا گیا اور میں وہیں رک کر ان چند نوجوانوں سے گفتگو میں مصروف ہو گیا جو مختلف کاموں میں مصروف تھے۔ پولنگ شروع ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ میں تصور کی آنکھ سے پولنگ اسٹیشنوں پر قطاریں لگتے دیکھ رہا تھا، لیکن قطار میں کھڑے ہوئے خواتین و حضرات اس بات سے ناواقف تھے کہ انہیں یہاں تک پہنچانے کے لیے کچھ افراد کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقادر کے علاقے میں ہنگامہ ہوا اور 2 آدمی مارے گئے، اجیت نے میرے قریب آ کر کہا، اور میرے کانوں میں سلیم شیروانی کی سرگوشی گونجی کہ آپ کے مخالف کو اگر 10-15 اشخاص کو قتل بھی کروانا پڑا تو تب بھی وہ اس سے باز نہیں آئے گا۔ ہوا کیا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ چھوٹے راجہ صاحب کے آدمی پولیس اسٹیشن پر فائرنگ کر کے مجمع کو منتشر کرنا چاہا اور جوابی فائرنگ میں 2 لاشیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ہمیں توقع تھی کہ اس پولنگ اسٹیشن پر ضرور کارروائی کی جائے گی کیونکہ وہاں تمام ووٹ مسلمانوں کے ہیں اور مسلم ووٹ 100% آپ کو ڈالے جا رہے ہیں، اس لیے
हमने इन पोलिंग स्टेशनों की हिफाजत के लिए खुसूसी तौर पर आरएसएस के रजाकारों को तैनात किया हुआ है, लेकिन वो तमाम के तमाम पहले हल्ले में बौखलाकर भाग गए। अजीब तफसीलात बता रहा तो मेरे ज़हन में सवालात उभरने लगे थे। ये पोलिंग स्टेशन इस तरह का था कि यहाँ से डॉक्टर साहिब के मकान का फासला 100 गज भी नहीं है। शायद आपको याद हो, जब आप वहाँ गए थे तो रोड की दूसरी जानिब जो कॉलेज की इमारत थी, ये पोलिंग स्टेशन इसी इमारत में कायम किया गया है। मुझे कुछ याद नहीं था, ना ही कॉलेज की वो इमारत मेरे ज़हन में थी, लेकिन मैंने अजीत की गुफ्तगू में रखना नहीं डाला। एन इस वक्त जब वो गुंडे पोलिंग स्टेशन की इमारत की जानिब बढ़ रहे थे, डॉक्टर साहब के घर से फायरिंग हुई और 2 अफराद मारे गए। डॉक्टर साहब के घर से किसने फायरिंग की? क्या खुद डॉक्टर साहब ने? हम इस वक्त गुफ्तगू करते हुए गाड़ी तक आ गए थे। तुम दोनों पिछली गाड़ी में जाओ और सबसे कह दो कि हथियार अंदर कर लें। अजीत ने मेरी बात का जवाब दिए बगैर इन दोनों से कहा जो हमारे साथ आए थे, सबसे कह दो कि हथियार किसी भी कीमत पर नजर नहीं आने चाहिए। अजीत ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए आवाज़ से बुलंद कहा था। मेरे सवाल का जवाब अभी तक इस पर कर्ज था। हम हाई स्कूल वाले पोलिंग स्टेशन से शुरू कर रहे हैं। अजीत ने गेट पर खड़े हुए 2 नौजवानों से कहा जो बज़ाहिर वहाँ यूं ही बेमकसद खड़े थे, लेकिन इनकी फूली हुई जेबें देखकर मैं अंदाज़ा लगा सकता था कि इन्हें वहाँ किस मकसद के तहत खड़ा किया गया था।